أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ قال قرينه هذا ما لديه عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم. تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے دل میں آتی ہیں اور ہم اس کی رگے جان سے قریب ہیں. جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے، ایک داہنی طرف بیٹھا ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، نہیں بولتا کوئی بھی لفظ اس کی اپنی زبان سے، مگر فوراً ہی اس کو لکھنے والا لکھ لیتا. یہ تو ریکارڈ ہو رہا تھا، اب موت آ گئی اور وہ آ گئی، موت کی جاں کنی پیغام حق لے کر آ گئی. یہ وہ چیز ہے جسے تو بھاگنا چاہ رہا تھا، شہید ٹلانا چاہ رہا تھا، تو ٹلانا چاہ رہا تھا، تو ٹلاتا رہا. یہ تو انسان کی موت تھی پوری کائنات. اور جب سور پھونکا جائے گا پورے انسان ختم ہو جائیں گے. پہلا سور پھونکنے کے بعد سب پورے زندہ ہو جائیں گے دوسرے سور پر. اور سور پھونکا جائے گا. یہ دن ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے تم کو، کوئی کھیل تماشا نہیں. پھر اس کے بعد ہر آدمی کو اٹھائے لگے، چل ایک ہانکنے والا ہوگا، ایک بتانے والا ہوگا. اس کو دیکھو اس کا ریکارڈ یہاں ہے، چل ایک ہکاتا رہتا، دیکھو اس کا ریکارڈ یہاں لکھنے والا. تو اس دن سے غفلت میں تھا، آج ہم نے تیری آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا. تیری نگاہیں بہت تیز ہیں، سب نظر آ رہا تھا. تو جو اس کا قریب میں تھا، لو اے اللہ یہ میرے پاس تھا، انہیں لے لے. وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ ہے کہ میرے پاس یہ حاضر ہے، لے لے. تو جو کافر مشرک ہے اس کے لیے اللہ کا حکم، تم دونوں فرشتے جو تھے ساتھ، تم دونوں اس کو لے کے جہنم میں ڈال دو. ہر ناشکرے کو، مخالفت کرنے والے کو، حق کی نیکی سے روکنے والے کو، حد سے بڑھنے والے کو، جو اللہ رسول کی باتوں میں شک کرنے والے کو، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے. اتنے سب چلتے رہے اب تک استقامہ، لیکن اللہ کے شریک سب سے بڑا گناہ ہے. جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور خدا کو، ڈال دو ان کو. پھر اور ایک بار دوبارہ ڈالو، پھر ایک بار الکیاہو ڈالو، پہلے ڈال اور ایک بار ڈالو، سیکنڈ اور تاکید کے لیے. تم دونوں اس کو ڈال دو سخت عذاب کے اندر. اس کے بعد یہ سب شیطان ہم نہ کرایا، وہ کرایا، تو شیطان بھی آئے گا وہاں. یہ شیطان انسان ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بولے گا اس کا ساتھی، انہیں بولا اللہ انہیں مجھے کرایا، وہ کرایا، میں وہ سب بولے گا کہ میں نے ماں اتگے تو میں اسے کیا گمراہ نہیں کریا، انہیں خود گمراہ ہو گیا. میں زبردستی تو نہیں کرا، میرا تو کام برائی دکھانا تھا، میں برائی دکھاتے رہا. میرا کام برا راستہ دکھانا تھا، میں دکھا دے گا. انہیں بکیا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں یہاں جھگڑنے کا نہیں ہمارا کام، تمہارا جھگڑا سننے کا نہیں ہے. ہم یہاں میرے پاس میں پہلے ہی سنا چکا ہوں تم لوگوں کو جو کچھ کر ہونا ہونے والا ہے تمہارا. اگر تم اس کے راستے چلے گے تم جہنم میں غلط کرو. ما یبدل القول لدی وما انا، میرے پاس کوئی بات بدلتی نہیں. جو میں نے فیصلہ چکا ہوں کہ جو کفر و شرک میں مبتلا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو صاحبان ہے وہ جنت میں جائے گا. میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہوں.
میں کیسے ظلم کروں؟ میرے بندے سب، انہوں بھی میرے بندے، انہوں بھی میرے بندے، مگر انصاف سے مجھے کام کرنا. حشر نشر مردوں کے، تو یہ لوگ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ تو دنیا میں پہلے دلائل دیے کہ دنیا میں انسان پیدا ہو رہا ہے، دیکھو پہلی بات. پھر یہ زمین کیسا بنایا، آسمان کیسا بنایا، یہ سب بیان کرنے کے بعد اتنی بڑی خود رکھنے والا پھر انسان ادھر نہیں پتا کر سکتا کہ دیکھو. تو موت کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا جا رہا ہے کہ تم کو پیدا کر کے ہم تمہارے رگ جان سے قریب ہیں، ہم تمہاری رگ جان سے قریب ہم ہیں، تم کیا ہیں؟ تمہاری جان ہمارے قبضے میں ہے. دنیا کے کتنے لوگ ہیں اللہ کا انکار کیے، رسول کا انکار کیے، کوئی موت کا انکار کیا کیا؟ نہیں مجھے موت نہیں آتی. کہاں کی موت؟ کدھر کی موت بولے گا؟ کب سب ان کو سو گئے دے کہتا ون ڈے ول کم، مگر آگے کیا ہوتا ہے ان کو معلوم نہیں ہے. اصل زندگی وہاں شروع ہوئی ہے مرنے کے بعد. موت ایک دروازہ ہے جس سے آدمی داخل ہوتا ہے دوسری زندگی کے اندر. وہ بتایا جا رہا ہے. تم کیا سمجھے زندگی ختم ہوئی؟ زندگی ختم ہونے کا نہیں ہے. آدمی ایک بار پیدا ہوا تو انہیں ختم نہیں ہو گیا. یہ عالم دوسرے عالم میں چلا جائے گا. کون سے عالم میں برزخ ہے وہ؟ موت کی بات سے لے کے جب سور پھونکو اٹھائے تک عالم برزخ. اس کے بعد عالم آخرت. تو عالم آخرت میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم فیہا خالدون، ہر جگہ قرآن میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ ہے. جہنم میں جانے والے بھی ہمیشہ رہیں گے، جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے. تو زندگی ختم نہیں ہوگی. جو لوگ سمجھے بھی ہیں خودکشی کا لوگ سمجھے ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوتی. لائف ایک بار اب تم کو ملی ہے نا، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ یقین کر لو. بس کیا کرنا ہے؟ بہتر بنانا اس سے، اور کچھ بھی نہیں. آج سے کل بہتر ہونا، کل سے بہتر ہونا، وہ زندگی بہتر بنانا ہے ہمارے کو. یہ آخرت کی زندگی ہے. یہ تو انٹرمیڈیٹ پیریڈ ہے. موت کے بعد جو ہے تھوڑا انٹرمیڈیٹ پیریڈ ہے. اصل جو تو آخرت کی زندگی، اسے کیسا بہتر بنانا ہے؟ وہ ایمان اور عمل صالح. تب وہی تفصیل لکھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے کر سکتے تھے، لیکن کیا کیا اللہ تعالیٰ انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہے. ہر انسان 2 فرشتے لگا گئے. تلقہ کے معنی لینے کے ہیں، اخذ کرنے کے ہیں. تو اس کو اسے پڑھا ایسا جاتا ہے کرامن کاتبین. ایسا کیسا پڑھتے ہیں؟ ویسا پڑھتے چارے ویسا کرامن کاتبین بولتے ہیں. وہ اس کا جو فارم ہے وہ مفعولی فارم ہے. کریم ہونا، کرام اس کی جمع ہے. کرامن اس کو زبر لاگ پڑھتے ہیں. کاتبین، کرامن کاتبین 2 ہے. کرامن کاتبین ادھر ایک ہے، ادھر ایک. بزرگ لکھنے والے. اعمال لکھنے والے فرشتے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو بہت بڑے تابعین میں سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اے ابن آدم تیرا نامہ اعمال بچھا دیا گیا ہے، تجھ پر 2 فرشتے معزز فرشتے مقرر ہیں. ایک دانی طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے. دائنی جواب تیرے نیکیوں کو لکھ رہا ہے، بائیں تیرے گناہوں کو لکھ رہا ہے. اب اس کو سامنے رکھ، جو تیرا جی چاہے کر اور عمل کر، چاہے تو زیادہ کر یا کم کر. یہاں تک کہ تو جب مرے گا تو یہ صحیفہ، یہ تیرے نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، تیرے گلے میں ڈال دیا جائے گا، تیرے ساتھ قبر میں جائے گا اور رہے گا یہاں تک کہ تو قیامت کے روز قبر سے نکلے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ہر انسان کو اعمال نامہ اسی گلے میں لگا دیا گیا ہے. کھول دیکھ پڑھا، اقرا کتاب ہے، تو دھیرے اپنا اعمال نامہ پڑھ اور تو خود حساب لگا کہ کیا کرنا تجھے، بول اپنا. تو بول تو ایسے کام کر گیا تو کیا کرو گا، تو بول اپنا. پھر حسن بصری فرماتے ہیں خدا کی قسم اس ذات نے بڑا عدل انصاف سے کام کیا جس نے تجھے خود اپنے اعمال کا حساب لگانے کے لیے مقرر کیا. تو بول کیا کرو گا. تب اعمال نامہ کوئی دنیاوی کاغذ نہیں ہے جس کی خبر میں جانے کو کیسا خبر میں رہتا ہے، کیا رہتا ہے، یہ سب مانوی چیزیں ہیں، معلوم ہے نا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی کیا ہے. انسان کا القول ریکارڈ ہو رہا ہے، صرف تمہارا عمل بھی نہیں، تمہاری بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. تمہارا عمل ہی نہیں بلکہ تمہاری قول بھی تمہارے عمل کا ایک حصہ ہے، یاد رکھو. حدیث میں آتا ہے تو 7 دن تک، جمعرات دن تک دیکھتے ہیں وہ کیا کرنا ہے. جو بیکار باتیں نیک کی بدی کچھ بھی کنسرن نہیں وہ مٹا دے جاتا ہے. باقی سب نیک باتیں ہیں تو نیک اعمال والا لگتا ہے، بد زورا لیتا ہے. امام احمد نے حضرت بلال بن حارث سے حدیث روایت کی ہے، انسان بعض وقت کوئی اچھی بات بولتا ہے، اس کے اثرات بہت اچھے ہو جاتے ہیں اچھی بات بولنے سے. اسے کیا معلوم مجھے بولنے کے بولے رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہوں. اس کی ایک بات سے کہتے علماء سدھرے کیا ہوا کیا نہیں، اتنے اچھے اثرات ہوئے اس کے، اس کو پتہ بھی نہیں اس کا ثواب کتنا ملا، اس کو ثواب کیا معلوم.
پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دائمی رضا لکھ دیتے ہیں اس بندے کے لیے. ہاں اور اس طرح ایک بندہ ایسی غلط بات بول دیتا ہے, میں اس کا انجام نہیں جانتا انہیں, یہ غلط بات انسان چلا دیتا ہے, غلط بات کر دیتا ہے, اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کے گناہ کہاں تک پہنچنے والا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کی ناراضگی لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو کیا بول رہا ہوں یہ بھی سوچو, کیا کر رہا ہوں سچ سچ, کیا بول رہا ہوں میں سوچو. رد لوگ بولے غلط بات ہوں, تائید کیا غلط بات کی, چلو بولے صاحب انہوں بولے اس بولتے اس کے اوپر انہوں بولے جی انہوں بولے تھوا کر چلو لوگ دکھنے ایک معمولی بات دکھ رہی, لیکن تو آج کتنی غلط باتیں چلی ہوئی. رد لو تازہ رد لو کر بولا ختم ہو گیا, چلو انہوں بولے بڑے لوگ ہوں بڑے لوگ ہوں بڑے لوگ, چلو اتنی معمولی بات دکھ رہی. اس حدیث سے دیکھو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اس کے شاگرد ہیں, انہوں فرماتے ہیں کہ جو ہے اس حدیث نے مجھے بہت سی باتیں نکالنے سے روک دیا ہے, میں باتیں بند کر دوں, بولا تو لکھتا ہوں کیا ضروری ہوتا ہے بولتا ہوں, جو صحیح ہوتا ہے بولتا ہوں. بہت سارے بزرگوں کے حالات ہیں کہ ان کے دائیں طرف کا فرشتہ سالوں واقع تھے کچھ بھی لکھا نہیں تھا, بائیں طرف کا فرشتہ جو ہے چپ بیٹھے, کیا میرا کام ہی نہیں ہے, کیا بھی بولتا نہیں ہے, غلط کام کرتا نہیں, کیا لکھوں میں, سالوں سے کچھ بھی لکھ رہا نہیں, میں بیزار آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے وجات سکرت الموت بالحق, سکرت کے معنی شدت اور موت کی غشی, جو موت پیش آتی ہے. پھر تبوک صدیق رضی اللہ پر موت کے آثار شروع ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا, فوراً ان کے منہ سے شعر نکلا, شاعری بہت تھی نا ان کی. جب روح ایک دن مضطرب ہوگی, سینہ تنگ ہو جائے گا. بولے کہ کیا پڑھ رہے ہیں تم, آیت پڑھو یہ آیت پڑھو, جات سکرت الموت بالحق, موت کی جان کنی پیغام حق لے کر آ گئی. تو اللہ کے رسول کو جب یہ ہاتھ پیش آئی تو آپ جو ہے بازو پانی کا رکھا ہوا تھا, لگن رکھا ہوا تھا, اس میں ہاتھ ڈالتے پانی رکھے اپنے چہرے کو پینے اللہ کے رسول, اور فرماتے اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, بے شک موت کی سختیاں ہیں, تب ہوتی اللہ کے رسول. بالحق کے معنی یہ حق لے کر آ گئی, تم بھاگنا چاہ رہے تھے, موت ایسی حق ہے, حقیقت ہے, اس سے کوئی بھاگ سکتا نہیں. ذالک میں تو اس سے ٹلانا چاہتا تھا, تو ہٹ جانا چاہتا تھا, آگے دیکھ کیا کرتا. سارے انسانوں کو ہے موت سے بدکنا اور بھاگنا, جو ہے یہ تو انسان ہر انسان بچنا چاہتا ہے. وہ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے اللہ کی ملاقات کے شوق میں, کچھ لوگ وہ تو اور بہت کم ہوں گے. میدان حشر میں دونوں جو فرشتے تھے, ایک بھاگتا رہے گا, ایک لے جائے گا. میرے پاس ہے سب اس کا ریکارڈ, چل تو بتا دو. مرنے کے بعد آنکھیں وہ سب دیکھیں جو زندگی میں نہیں دیکھ سکتی تھی. آج سب نظر نہیں آ رہا ہے, کل وہاں جو ہے سب نظر آنے لگے گا. ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے, آج تمہاری نگاہ تیز ہے. سب کے لیے, سب لوگ پر, مومن کافر سب دیکھ لے گا. تو یہ دو فرشتے الگ ہیں کہ یہ دو فرشتے ہیں, تو تب مفسر کچھ لوگ بولتے ہیں یہ دو فرشتے انہوں سے کرتے ہیں, یا کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں دوسرے دو الگ فرشتے مقرر کیے جائیں گے, ایک حقال لے جانے والے, ایک جو ہے اس کا ریکارڈ پکڑ لے جانے والا. ایک کو جو ہے سائق کہا گیا ہے, دوسرے کو جو شہید کہا گیا ہے. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے, لے جاؤ اس کو ڈال دو. جو کافر ہے, مشرک ہے, حد سے بڑھنے والا ہے, جو اس کو ڈال دو. تو یہ سب ڈال لیں گے تو میں ایسا نہیں کرا, میں ویسا نہیں کرا, مجھے انہیں بہکا انہیں بہکا, شیطان بھی ہوا لگا. تو شیطان جو ساتھ لگا انہیں بولے گا کہ جو ہے میں جو ہے صرف تم نے برا راستہ دکھا, میں تم نے کرنے کے لیے مجبور نہیں کرا, غلط تو ہے. تو یہ مباحثہ ہونے لگا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے یہاں جھگڑنے کا نہیں کام تمہارا, جاؤ اس کو جھگڑا ڈال دو بس, میرے سامنے جھگڑو مت. میں پہلے ہی انبیاء کی طرف سے تم کو یہ سب باتیں بتا چکا ہوں, کتابیں نازل کیا ہوں میں. یہ تمہارے جو ہے عذر بالکل فضول ہے. آج کے دن میرے پاس کوئی قول بدلتا نہیں. ہم نے جو ہے پہلے فیصلہ کر چکے ہیں ہم لوگ کہ جو ہے جو کفر شرک میں مبتلا ہوں گے وہ جہنم میں جانا ہے, جو صاحبان میں جنت میں جانا ہے. تو آگے جنت میں جانے والوں کا ذکر ہے, انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ.